صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفاً ہے، سیدنا ثوبان کا قول مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے. کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے، باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. اور پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سنن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے ایک چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او پائیے قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خوشو گزو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے لو. صحیح مسلم 553. اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں، وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.